سوا دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو رین جوڑا نور کا، فیضان عثمان غنی جاری رہے گا، فیضان عثمان غنی جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، ابو الحسن اور ابو تراب کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پکا پتہ ہے؟ جی ابو الحسن اور ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، بچے کی ولادت کے وقت کان میں اذان و اقامت کہنا کیسا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے یا مستحب ہے؟ فرض ہے۔ آپ نے کہا بچے کے کان میں اذان دینا فرض ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ اس طرح آپ سے جو ہے دوسری غلطی ہو گئی۔ یہ بتائیے، آپ سے سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے امیہ بن خلف سے آزاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد فرمایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکا پتہ ہے؟ آپ نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمایا۔ اس طرح آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، کلام ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ کلام کس نے تحریر فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا حسن رضا خان صاحب، یا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ اچھا، باپا جانی نے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کلام کو تحریر فرمایا ہے۔ اس طرح آپ سے جو ہے تیسری غلطی ہو گئی۔ یہ کلام جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، اسلام لانے کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے دینار تھے؟ اسلام لانے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ اسلام لانے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے، اور آپ نے یہ سب کے سب رائے خدا عز و جل میں وقف فرما دیے تھے۔ سبحان اللہ، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے غضب سے غضب الہی عز و جل ہوتا ہے، اور تمہارے رضا سے اللہ عز و جل راضی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے غضب سے غضب الہی عز و جل ہوتا ہے، اور تمہاری رضا سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خلفائے راشدین میں بھی داخل ہیں اور پنجدن پاک میں بھی داخل ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو خلفائے راشدین میں بھی داخل ہیں، پنجدن پاک میں بھی داخل ہیں، اور آسان کر دوں اس کو، عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشورہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے بھی عثمان غنی بتایا تھا، آپ نے عثمان غنی۔ اگر آپ
ان دونوں کا کہنا مان لیتے تو آپ کا جواب غلط ہو جاتا. آپ نے صحیح جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سوال آپ سے یہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، بتائیے ایمان کی علامت کس کو قرار دیا ہے؟ حج کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یا نماز پڑھنا؟ نماز. حج اور کسی غریب کی مدد کرنا نہیں، نماز. آپ نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے حج بتایا تھا. آپ نے نماز بتائے تھے. اگر آپ نے ان کا کہنا مانا ہے، ان کا، اور ان کا مان لیتے، آپ نے کہا نماز، تو آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت کس کو قرار دیا؟ نماز کو قرار دیا ہے. جی آپ سے سوال یہ بتائیے، رکوع میں نماز پڑھتے ہیں نا، سجدہ کرتے ہیں، ایک رکوع ہوتا ہے، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا کیسا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، یا پھر واجب ہے؟ واجب ہے. تو اس طرح آپ کا جواب جو ہے غلط ہو گیا، اور آپ سے پہلی غلطی ہو گئی. رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے سوال یہ بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کون سی صاحبزادی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جی آپ کا جواب درست ہے. حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ فرمایا تھا. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال بتائیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اب سوال بتائیے، حضرت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کون سی سورت کی تلاوت فرمائی؟ سورہ طٰہٰ کی. جی سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت فرمائی. جی آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے سوال یہ بتائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی. جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال یہ بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کون سا خطاب سب سے زیادہ پیارا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سب سے پیارا خطاب ابو تراب تھا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدرسۃ المدینہ وسطی مسجد آپ سے سوال یہ بتائیے، تمام انبیاء کے بعد تمام عالم میں سب سے افضل و مرتبہ کس کا ہے؟ تمام انبیاء کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ اکبری مسجد آپ سے سوال ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال یہ بتائیے، وہ کون سا دن ہے جس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا؟ جمعۃ المبارک، پیر شریف، یا جمعرات کا دن؟ پیر شریف. مشورے میں کیا دے پایا؟ پیر شریف. آپ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ آپ نے، اور آپ نے تو پیر شریف بولا ہے. جس طرح آپ کا جواب جو ہے غلط ہو گیا. جمعۃ المبارک.